الحمدللہ مجھے بھی اس بزم کے ساتھ ملے ہوئے 4-5 سال ہو گئے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں انجمن جان سارانی مصطفیٰ کا، سردار محمد عمران یوسف صاحب، میر محمد افضل صاحب اور چودھری محمد اجاز احمد ٹھٹھا اویسی صاحب میرے پیر بھائی ہیں۔ ان کی اور میری نسبت ایک ہی ہے۔ ادھر آج کے محفل کے بانی ہیں مستری خالد حسین کیلانی صاحب، داماد برکات مقدسیہ، اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ میں نے چند منٹ گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ موضوع مجھے دیا گیا ہے میرے مرشد کریم کا، حضرت فنا فی اللہ فنا فی الرسول، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس موضوع پہ میں نے انشاءاللہ العزیز اویس کرنی اور عشق مصطفیٰ، یہ مجھے اویس بھائی نے ٹیلی فون پہ مجھے موضوع دیا۔ دعا ہے اللہ رب ذوالجلال میرا پڑھنا، آپ کا سننا، آپ کا سن کر اس پر عمل کرنا، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک باری سارے مل کے بولو ذرا سبحان اللہ، تو میں تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ میں انشاءاللہ العزیز تقریر نہیں کرتا، سبق سناتا ہوں۔ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں۔ منم ادنا سناخان محمد، منم غلام از غلامان محمد۔ میں خطیب بن کے نہیں آیا اویس بھائی، میں تو ایک سرکار کا ادنا سا نوکر ہوں، گدائے در بطور ہوں، نوکر اہل بیت ہوں۔ بس مجھے اس گدائی کہ میں کسی چودھری کا نوکر نہیں، میں محمد و آل محمد کا نوکر ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ان کے گھر کا ہی کرنا ہم نے آؤ سارے تقریر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ۔ یہ اگلے بندوں کی آواز آ رہی ہے، پچھلے بندوں کی نہیں آ رہی۔ جس کو درود آتا ہے نا پڑھ لے ذرا، الصلاۃ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، صدق الله مولانا العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأوتين، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رداء الرب في رداء الوالد، سقط الرب في سقط الوالد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أرى ما لا ترون واسمعوا ما لا تسمعون، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي، قال هل ترون والله ما يخفى على ركوعكم ولا خشوعكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ملكا أعطاه أسماء الخلائق كلها وهو قائم على قبري، إذا مت إلى يوم القيامة فليس أحد من أمتي يصلي علي صلاة إلا سمه باسمه واسم أبيه، قال يا محمد صلى عليك فلان كذا وكذا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ باواز بلند درود پاک، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله،
ایک مرتبہ اپنی مرضی کے ساتھ بھی یہ درود ایک ایسا ذکر ہے، ایسی عبادت ہے، یہ وضو میں بھی کی جائے تب بھی قبول ہوتی ہے، بغیر وضو کے بھی کی جائے تب بھی قبول ہو جاتی ہے۔ درود ایسا ذکر ہے جو اگر دن کو بھی پڑھا جائے تو قبول، رات میں پڑھا جائے قبول، دوپہر کو پڑھا جائے قبول، آدھی رات کو پڑھا جائے قبول، سرکار کی مجلس میں پڑھا جائے قبول، نماز میں پڑھا جائے قبول، نماز سے پہلے پڑھا جائے تب بھی قبول، اذان سے پہلے پڑھا جائے تب بھی قبول، اذان کے بعد بھی پڑھا جائے تب بھی قبول، نماز کے بعد بھی پڑھا جائے تب بھی قبول۔ ارے مسلمان ذرا صبح اٹھ کر بھی پڑھ تب بھی قبول، سونے سے پہلے بھی پڑھ تب بھی قبول۔ جو چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کی نگاہ مجھ پہ پڑ جائے تو ایک مرتبہ آواز بلند بول ذرا السلام السلام علیکم یا رسول وعلا آلکا وصحابک یا حبیب اللہ۔ احبابی وقابی زمین ملی مصطفیٰ کے صدقے۔ ذرا بولے بولے بولے، بلا تمہید میں تقریر کا آغاز کر رہا ہوں، کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھ رہا، اور میں نے جتنا وقت مولوی تمہید باندھنے میں لگتے ہیں، دیر لگاتے ہیں، میں نے اتنے وقت میں اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے۔ احباب بکار یہاں سے میں نے نواب چونک سے وزیر آباد، اب جملہ سنیے گا ذرا، زمین ملی مصطفیٰ کے صدقے، زمین ملی مصطفیٰ کے صدقے، زمین ملی مصطفیٰ کے صدقے۔ بندہ وہ بولے گا جس کو مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے، دوسرا بندہ نہیں بولے گا زمین ملی مصطفیٰ کے صدقے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم میلاد کیوں کرتے ہو؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ میلاد کرنا شرک ہے، میلاد کرنا بدعت ہے، درود پڑھنا شرک ہے، درود پڑھنا بدعت ہے۔ مسلمان عقیدے پہ کمپرومائز نہ کیا ہے، نہ کروں گا۔ زمین ملی مصطفیٰ کے صدقے، آسمان ملا مصطفیٰ کے صدقے، چاند ملا مصطفیٰ کے صدقے، سورج ملا مصطفیٰ کے صدقے، ستارے ملے مصطفیٰ کے صدقے، اذان ملی مصطفیٰ کے صدقے، نماز ملی مصطفیٰ کے صدقے، قرآن ملا مصطفیٰ کے صدقے، حضرت ابو بکر ملے مصطفیٰ کے صدقے، حضرت عمر ملے مصطفیٰ کے صدقے، حضرت عثمان ملے مصطفیٰ کے صدقے، مولا علی ملے مصطفیٰ کے صدقے، مولا حسن ملے مصطفیٰ کے صدقے، مولا حسین ملے مصطفیٰ کے صدقے، امام سجاد، امام زین العابدین ملے مصطفیٰ کے صدقے، امام باقر ملے مصطفیٰ کے صدقے، امام جعفر صادق ملے مصطفیٰ کے صدقے، امام تقی ملے مصطفیٰ کے صدقے، امام نقی ملے مصطفیٰ کے صدقے، امام علی اللہ ملے مصطفیٰ کے صدقے، امام موسیٰ اعظم ملے مصطفیٰ کے صدقے، امام حسن عسکری ملے مصطفیٰ کے صدقے، امام اعظم ابو حنیفہ ملے مصطفیٰ کے صدقے، امام شافعی ملے مصطفیٰ کے صدقے، امام احمد بن حنبل ملے مصطفیٰ کے صدقے، حضرت خواجہ اویس قرنی ملے مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ مجھے خوشی ہے کہ پچھلے سال میں نے ہی حیدر حیدر کروایا تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ آج حیدر حیدر کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ اور میں جملہ دینا چاہتا ہوں، قبلہ چوئی صاحب آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے قبلہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور عدنان بھائی آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جملہ سنیے گا ذرا، حرامی بندہ علی علی کر ہی نہیں سکتا، علی علی وہ کرتا ہے جس کی ماں ایک ہوتی ہے باپ ایک ہوتا ہے۔ کوئی مولوی ذکر علی کی مخالفت کرے، جوتے کی نوک پہ رکھو، ہم اس علی کو سلام کریں گے جو علی کا بھی نوکر ہو، صحابہ کا بھی نوکر ہو۔ موضوع میرا یہ نہیں ہے، انہوں نے جو موضوع مجھے دیا میں اسی موضوع میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ اویس قرنی وہ ہے جس کو خیر التابعین کا لقب مصطفیٰ نے عطا کیا۔ یار آج کسی کو لقب پیر سیال عطا کرے، کسی کو لقب تالی حجویری عطا کرے، کسی کو لقب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر عطا کرے، کسی کو لقب اپنا پیر عطا کرے، کسی کا پیر کسی کو لقب عطا کرے۔ واہ اویس قرنی، میں تیری ذات پہ قربان جاؤں کہ اللہ کے نبی نے تجھے لقب عطا کیا خیر التابعین۔ تو وہ جو ہے نا ذرا، میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، افضل البشر بعد الانبیاء بعد ابا بکر بالتحقیق۔ یار بول ذرا، بول
عقیدہ پڑھ لوں میں عقیدہ پڑھ لوں. بندے میرے بارے میں چغل خوریاں کرتے ہیں. میں نے کہا غیبت کرتے ہو قبر کے پیچھے لعنت نہیں تیری زندگی پر. اگر پیر قاسم عقیدے کا کچا ہے تو پھر پکا کون ہے؟ پیر قاسم ہر صحابی کا بھی احترام کرتا ہے, نبی کی ہر نسبت کا احترام کرتا ہے. اب جملہ سنیے گا ذرا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بعد ابا بکر. زبان کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی. یار بول تو صحیح سبحان اللہ ذرا. اگر میں غلط پڑھوں میں منبر میں اجازت دیتا ہوں, مجمع میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو میرا گریبان پکڑے کہے یہ جملہ غلط ہے, تلوار تیری سر میرا قتل معاف ہے. میرا جملہ دل کی دھڑکی میں لکھنا شاید گزر گئے تیرے دل کے اندر میری بات. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بعد ابا بکر. زبان کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی. اور مصطفیٰ کی زبان کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا, میں جب بھی بولتا ہوں خدا کی مرضی سے خدا کی مرضی سے بولتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے بلا کر فرمایا لا نبی بعدی بعد عمر. زبان کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی. زبان کس کی ہے؟ اچھی بولو زبان کس کی ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا میرا عثمان غنی ذو النورین ہے. زبان کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی. کلام کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی منی وانا منہ علی منی نور واحد علی انت سید فی الدنیا والآخرہ. میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مدینہ العلم وعلی بابها. زبان مصطفیٰ کی ہے نا. علی کے بارے میں تیرے پیٹ میں درد کیوں ہونا شروع ہو گیا؟ ارے تو نے ابو بکر کے بارے میں زبان مصطفیٰ پہ یقین کر لیا, عمر کے بارے میں زبان مصطفیٰ پہ یقین کر لیا, عثمان کے بارے میں زبان مصطفیٰ پہ یقین کر لیا. جب علی کی باری آئی تیرے پیٹ میں درد ہو گیا. اگر ہوتا رہے. ہم نے ابو بکر کو ابو بکر کی وجہ سے نہیں مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. بس توجہ جلدی نہ لگے. چلیے میں تھوڑے جے وقت بہت کچھ دے کے ٹر جانا ہے. تھوڑے جے وقت میں بہت کچھ دے کے ٹر جانا ہے. جس وقت میں مر جانا نا لوکاں یہ ضرور آکھنا ہے چشتی سی فقیر دا پتر سی عقیدے دا پکا. اچھا توجہ. ہم نے حضرت عمر کو فاروق اعظم عمر کی وجہ سے نہیں مانا, مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے. عثمان غنی کو ذو النورین عثمان غنی کی وجہ سے نہیں مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے. علی کو شیر خدا حیدر کرار. اور یار جیدہ ذکر عبادت ہے, الذکر علی عبادت, النظر الی وجہ علی عبادت. جس کا ذکر عبادت ہے ہم نے علی کو مرتضی علی کی وجہ سے نہیں مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے. خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر التابعین ہم نے ویسے کرنی کی وجہ سے نہیں مانا, مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے. کچہری سجی ہے ویسی صاحب, کچہری سجی ہے. اس کچہری کے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام ٹھنڈی سانسیں لے رہے ہیں. یار بول ذرا سبحان اللہ یار. نبی پاک علیہ السلام میں ایک نقشہ کھینچنے لگا ہوں. سرکار فرماتے ہیں نبی پاک خوشبو سونگ رہے. جبریل نے سدرہ چھوڑا, ساتوں آسمان چھوڑے. جبریل زمین پہ آ گیا. جبریل وہ ہے جو سدرہ سے دیکھ رہا ہے کہ میرا نبی کچھ سونگ رہا ہے.
میرا نبی بھی سونگ رہا ہے، کچھ سونگ رہا ہے۔ اب رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، اس سے پوچھ بتا جبریل نبی ہے؟ جبریل نبی ہے کہے گا نہیں، جبریل رسول ہے کہے گا نہیں، جبریل کون ہے کہے گا امام الملائکہ، بھئی وہ امام الملائکہ ہے کون کہے گا فرشتہ، تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ میں نے کہا جو نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں وہ سدرہ سے زمین تک دیکھ رہا ہے تو جس کے صدقے جبریل بنا ہے وہ مصطفیٰ کائنات کو کیوں نہیں دے گا؟ آگے چل جبریل آگے شامل ہو گیا، مجلس اویس کرنی میں شامل ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجلس ذکر اویس کرنی کا ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام لمبی سانس لے رہے، خوشبو سونگ رہے۔ جبریل آ کے کہتا سونیا ذرا بتائیے کس کی خوشبو سونگ رہے ہیں؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا یار ہے، نام اس کا اویس ہے، اس نے کرن میں ٹھنڈا ہوکا بھرا ہے، اس ہوکے کی خوشبو محمد توجہ ہے نا ذرا، اس نے ہوکا بھرا ہے، اس نے ہوکا بھرا ہے، اس نے لمبی سانس لی ہے، اس کی سانس کی خوشبو مجھ محمد تک آ رہی ہے، میں اس خوشبو کو سونگ رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے، یمن کی طرف منہ کرتے، نقطہ سننا، یمن کی طرف منہ کرتے، یمن کی طرف منہ کرتے، یمن کی طرف منہ کرتے۔ میں نے 3 مرتبہ جملہ پڑھا آصف بھائی، یمن کی طرف منہ کرتے، مدینے کی بستی کے باہر سرکار اپنے جبے کے بٹن کھولیں، سرکار جبے کے بٹن کھولیں، نبی پاک علیہ السلام لمبی سانسیں لیں، سرکار لمبی سانسیں لیں، سرکار لمبی سانسیں لیں۔ بندہ وہ بولے گا جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے، وہ بندہ بولے گا، دوسرا بندہ نہیں بولے گا۔ اگر دنیا دار کی محبت ہے وہ بندہ نہیں بولے گا، اس کی زبان پہ تانا رہے گا۔ اگر آمینہ کے لال کی محبت ہے تو سینہ تان کے بولے گا۔ جملہ بہت بڑا دے رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سرکار جبہ مبارک کے بٹن کھول کے یمن کی طرف منہ کر کے سرکار لمبی سانسیں لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لمبی سانسیں کیوں لیتے ہیں؟ فرمایا یمن سے میرے یار کے عشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں جملہ دینا چاہتا ہوں، میرے یار کے عشق کی خوشبو آ رہی ہے، میرے یار کے عشق کی خوشبو آ رہی ہے، میرے یار کے عشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور میں نے کہا ملا تیری عقل کو کیا ہو گیا جس کی خوشبو اتنی تیزی سے آتی ہے، خوشبو والا کتنا تیزی سے آتا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تھوڑا سا آگے چل، بول ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ہوں تک شعر کوئی نہیں پڑھیا، 5 منٹ ہو گئے نے، میں شعر نہیں پڑھیا۔ پیر شعر پڑھنے والا نہیں، پیر عقیدہ پڑھنے والا ہے۔ میں شعر پڑھ کے نہ کولے نہ جیبے خالی کروا سکنا، مینوں بھی لمبی لمبی سر آندی ہے، ہاں مینوں بھی انج کرنا آندا ہے، لیکن میں انج کرن والا نہیں، میں انج کرن والا۔ سبحان اللہ بولو نا، سبحان اللہ یار بتا۔ ساڈا پیر ہی شیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت خواجہ اویس کرنی، اور یار جس کی خوشبو پل میں آئے، نکتہ سمجھنا، میں بے خبر نبی کو نہیں مانتا۔ آصف بھائی آپ میلاد کر رہے ہیں، اس کا صلہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلنا ہے۔ منکر ترستے ہونے ہیں، ہم نے خوشیاں ڈالتے ہونا ہے۔ ہاں ایک گل ذہن رکھو، میں بے خبر نبی کا قائل نہیں ہوں، میں باخبر نبی کا قائل ہوں۔
میں ثابت منبر پہ نہ کروں کہ میرا نبی خبر رکھتا ہے تلوار تیری سر میرا قتل معاف ہے. توجہ ان لوگوں کا عقیدہ اور ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی مر گئے نبی مر گئے نبی مر گئے نبی مر گئے. وہ میں تو کافر کو بھی زندہ مانتا ہوں, کافر بھی زندہ ہے. اب سارے بندے سوچیں گے بھائی نبی کہاں کافر کہاں. میں نے کہا کافر زندہ ہے سزا کے لیے, مومن زندہ ہے جزا کے لیے. اگر زندہ نہیں تو پھر سزا اور جزا کیا ہے؟ پھر سزا اور جزا کیا ہے؟ کافر زندہ ہے سزا کے لیے, مومن زندہ ہے جزا کے لیے. جملہ سن. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے, فرمایا عائشہ میں بائی جا رہا ہوں, میرے جانے کے بعد ایک مہمان آئے گا. یار بول 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 ذرا. اگر نبی خبر نہیں رکھتا تو پھر میرے نبی نے تیری میری ماں کو یہ کیوں کہا کہ مہمان آئے گا؟ نہ اس وقت ٹیلی فون ہے, نہ موبائل ہے, نہ پی ٹی سی ایل ہے, نہ یو فون ہے, نہ ٹیلی نار ہے, نہ جیز ہے, نہ بارد ہے, کوئی بھی کمپنی کا فون نہیں. مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا انی لانظر الی ما ورائک وانظر الی ما بین یدی. جس آنکھ سے میں سامنے دیکھتا ہوں اسی آنکھ سے میں دائیں بھی دیکھتا ہوں, میں بائیں بھی دیکھتا ہوں. سرکار کی حدیث ہے, حدیث نہ ہو تلوار تیری سر میرا قتل معاف. میں 3 مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں تلوار تیری سر میرا قتل معاف ہے. اتنا بڑا چیلنج کوئی ملا نہیں کرتا, لیکن میں فقیر ہوں, میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا آئے گا بٹھا لینا بٹھا لینا. حضرت عائشہ نے پوچھا نہیں کہ کون آئے گا, یہ نہیں پوچھا کون آئے گا, فرمایا مہمان آئے گا, مہمان آئے گا بٹھا لینا. ابو اویس مدنی توجہ نال گل سنی, تیرے ریفرنس سے میں پورے مجمع کو یہ مخاطب کرنے لگا ہوں. خواجہ ویسے کرنی آئے, دستک دروازے پر, دروازہ کھلا, پردے میں تیری میری ماں کھڑی ہے, مومنوں کی ماں کھڑی ہے. جڑے مومنوں نہ وہ بولو سبحان اللہ یار. مومنوں کی ماں کھڑی ہے. پوچھا کون؟ من دقل باب میرے دروازے پہ کون؟ کہا کہ آنا اویس, آنا اویس, میرا نام اویس ہے, میں اویس آیا ہوں, کرن سے آیا ہوں, کرن سے کرن سے کرن سے کرن سے 3 مرتبہ کرن سے, 4تھی مرتبہ کرن سے آیا ہوں. کہاں مدینہ, کہاں یمن, کرن سے آیا ہوں. کدھر؟ مدینے میں حجرہ عائشہ کے باہر کھڑے ہیں. میرا نبی کدھر ہے؟ میرا نبی کدھر ہے؟ کہا کہ وہ کسی کام کے لیے باہر گئے, آپ رک جائیں. کہا رک نہیں سکتا, اماں بیمار ہے, میری اماں بیمار ہے, میں رک نہیں سکتا, ٹھہر نہیں سکتا, رک نہیں سکتا, ٹھہر نہیں سکتا, ٹھہر نہیں سکتا, رک نہیں سکتا, ٹھہر نہیں سکتا. میری اماں بیمار ہے. ادھر جس سے محبت کرتے ہیں وہ گھر پہ موجود نہیں, جس کے بغیر دل نہیں لگتا, جس کی محبت میں اونٹ کی کھل کا لباس پہنا ہے, جس کی محبت میں گھر سے بے گھر ہوئے, جس کی محبت میں لوگ پتھر مارتے ہیں, لوگ پتھر مارتے ہیں. خواجہ ویسے کرنی فرماتے ہیں کہ مجھے بڑے پتھر نہ مارو, بڑے بڑے پتھر نہ مارو. بچے بول کے کہتے ہیں یہ کیسا عشق ہے, پتھروں کی تکلیف تو برداشت کر رہا ہے, جس کے عشق میں تڑپ رہا ہے عاشق کو تو پتہ نہیں چلتا. خواجہ ویسے کرنی فرماتے ہیں بڑے پتھر نہ مارو, مارو ضرور لیکن چھوٹے پتھر مارو. کہا کیوں؟ کہا کہ جب بڑے پتھر مارتے ہو خون نکلتا ہے, اویس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, اویس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بے وضو اویس نہیں رہنا چاہتا, بے وضو نہیں مرنا چاہتا. اویس جب بھی مرے باوضو ہو کے مرے, اب باوضو عبادت کرنا چاہتا ہے, باوضو مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھنا چاہتا ہے. حضرت خواجہ ویسے کرنی واپس چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد مصطفیٰ کریم آقا گھر تشریف لائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کوئی مہمان آیا تھا. جی حضور آئے تھے.
چلے گئے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مصطفیٰ کریم آ کر رونا شروع ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری تیری ماں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں فرمایا رو اس وجہ سے رہا ہوں نام اس کا اویس ہے ماں اس کی بیمار ہے وہ 8 پہر کی اجازت ماں کی آیا تھا ماں سے اور اس کی ماں نے کہا تھا ملاقات ہو گئی تب بھی آ جانا نہ ہوئی تب بھی آ جانا ایک طرف میری محبت ہے ایک طرف ماں کی محبت ہے ایک طرف میری محبت ہے دوسری طرف ماں کی محبت ہے اب وہ ماں کے عدم میں چلا گیا ماں کی محبت میں چلا گیا مسلمان جملہ ذرا دل کی تختی میں لکھنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نام اس کا اویس ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جب کبھی کسی سے ملاقات ہو اس کی کسی کے ساتھ ملاقات ہو پھر اس سے دعا کروانا جملہ دل کی تختی میں لکھنے والا ہے کیا امت کی بخشش کے لیے میرے نبی کی دعا کافی نہیں تھی کیا امت کی بخشش کے لیے میرے نبی کی دعا کافی نہیں تھی امت کی بخشش کے لیے جناب پاک سیدہ کی دعا کافی نہیں تھی امت کی بخشش کے لیے جناب ابو بکر کی دعا کافی نہیں تھی امت کی بخشش کے لیے جناب عمر کی دعا کافی نہیں تھی امت کی بخشش کے لیے جناب علی المرتضیٰ کی دعا کافی نہیں تھی امت کی بخشش کے لیے جناب رسول اللہ کی دعا کافی نہیں تھی کافی تھی لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے 1500 سال پہلے مسئلے کا حل کر دیا اور دعا کے لیے جانا اور آنا دعا کرانا کرنا شرک نہیں ہوگا محمد کی سنت ادا ہو جائے گی سبحان اللہ محمد کی سنت ادا ہو جائے گی فرمایا عمر علی جی آقا فرمایا جب میں چلا جاؤں تو پھر میرا جبہ لے جانا اس طرف میرا جبہ لے جانا اور میرا جبہ جا کر اویس کو دینا کس کو دینا اچھی بولو کس کو دینا اویس کو دینا یا رسول اللہ کدھر فرمایا کرم ٹھیک ہے کریم آقا حضرت عمر نے جبہ سنبھال لیا نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں حج کا موقع آ گیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیوٹی لگائی 22 لاکھ مربع میل کا حکمران امیر المومنین نے ڈیوٹی لگائی کہ جب یمن کے لوگ آ جائیں تو میرے ساتھ ملاقات کروانا حضرت عمر کی ملاقات ہوئی مختصراً عرض کر رہا ہوں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے یمن کے لوگوں کے پاس امیر المومنین چل کے گئے وقت کا خلیفہ بادشاہ مہمانوں کے پاس چل کے گیا یمن کے لوگوں کو اپنے محل میں نہیں بلایا مسجد میں نہیں بلایا اپنے تخت کے پاس نہیں بلایا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران امیر المومنین یمنی لوگوں کے پاس گئے جا کر پوچھا تم میں سے اویس کون ہے ہر بندہ کہتا ہے جی میرے ہم میں سے کوئی بندہ اویس نہیں تم اویس کو جانتے ہو کہنے لگے نہیں ہم نہیں جانتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بلا اویسی صاحب اور یار تم کیسے یمن کے لوگ ہو تم اویس کو نہیں جانتے جس کے چرچے آسمانوں میں فرشتے بیان کریں جس کے چرچے آسمانوں میں رب کے فرشتے بیان کریں جس کے چرچے میرا اور آپ کا نبی بیان کرے تم اس کو نہیں جانتے اس کو نہیں جانتے حضرت سیدنا عمر فاروق نے سوال کیا تھا مصطفیٰ سے یا رسول اللہ اگر ہم اویس سے مل جائیں تو پہچانیں گے کیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ پہ برس کا نشان ہوگا یار بول ذرا سبحان اللہ اب سامنے تو ملاقات ہوئی کوئی نہیں ظاہری آنکھ سے اویس نے دیکھا نہیں لیکن میں ایک عقیدہ اپنا رکھ دوں آپ کے سامنے
اویس کی آنکھ تھی جو ظاہراً نہیں دیکھ سکی، لیکن اویس نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی اویس کو دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، میرے نبی نے دیکھا تھا، اور میرے نبی نے فرمایا اس کا نام اویس ہوگا، برس کا نشان ہوگا، اونٹ کی چمڑی کا لباس پہنا ہوگا، یہ ساری نشانیاں مصطفیٰ نے بتا دی۔ اور مولا ابھی بھی تو میرے نبی کو نہیں سمجھا، جو نبی مدینے میں بیٹھ کر یمن میں اویس کے لباس کو دیکھ سکتا ہے تو وہ علی پور چٹھا شریف کے اندر اجاز چٹھے کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ آپ غلاموں کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اب اگلا جملہ سنو ذرا، اگلا جملہ سنو ذرا، بڑی جلدی اس میں جا رہا ہوں، اگلا جملہ سنو۔ حضرت خواجہ اویس کرنی آ گئے، ملاقات ہو گئی یمن میں، عمر اور علی چل کر آئے، تیسرے حضرت بلال آئے، حضرت بلال نے دیکھا کہ ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، جب وہ عبادت سے فارغ ہوئے آپ نے پوچھا کہ تیرا نام اویس ہے؟ کہنے لگے عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ کہا وہ تو اللہ کا بندہ ہے، ہر کوئی ہے، میں بھی عبداللہ ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ، تو بھی اللہ کا بندہ، تیرا نام وہ بتا جو تیرا نام تیری ماں نے رکھا ہے۔ کہا کہ میرا نام اویس رکھا ہے۔ حضرت عمر بھی آ گئے، حضرت شیر خدا بھی آ گئے، جبہ مبارک مدینے سے کبھی علی نے اٹھایا ہے، کبھی امیر المومنین عمر فاروق نے اٹھایا ہے۔ وہ جبہ مبارک جا کے سامنے تحفے میں دیا، کہا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا میرے جانے کے بعد اویس کو میرا سلام کہنا اور میرا جبہ اسے عطا کر دینا۔ اب جملہ سننا ذرا، سنی ماں کے بیٹے بیٹھے ہو، سنی ماں باپ کے بیٹے بیٹھے ہو، میرا جملہ دل کی تختی میں لکھنا، جبہ رکھا سامنے، سر سجدے میں رکھ کر کہا یہ اس کا جبہ ہے جس کے صدقے تو نے کائنات کو بنایا ہے۔ اس نے بڑے مان سے میری طرف بھیجا ہے، اب جبہ میرے سامنے ہے، اگر میرا ذکر تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو تجھے اس ذکر کا واسطہ ہے، تو رب العالمین ہے، تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ ہے، تو رحمان ہے، تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری کریمی کا واسطہ ہے۔ میرے نبی نے پیغام میری طرف بھیجا ہے، امت کی بخشش کے لیے دعا کرانا، اب میں دعا کر رہا ہوں، تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ ہے جس کے صدقے تو نے کائنات کو بنایا، اس نبی کا واسطہ ہے، میرے نبی کی امت کی بخشش کر دے۔ الہام دل میں اترا کہ جہاں میں نے ایک حصہ بخش دیا، کہا مولا اور اضافہ کر دے، کہا 2 حصے بخش دیے، مولا اور اضافہ کر دے، کہا 3 حصے بخش دیے۔ جب 3 حصے بخش دیے گئے، جملہ دل کی تختی میں لکھنا، جب 3 حصے بخش دیے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھے سے پکڑ کے اٹھایا، فرمایا اویس ہم نے اور بھی کام جانا ہے، جلدی کر، عبادت سے فارغ ہو۔ حضرت اویس کرنی کہتے عمر تو نے جلدی کر دی ہے، اگر تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتا میں نے اپنے نبی کی ساری امت کی بخشش کروا۔ کشف الموجوب حضرت داتا علی حجویری لکھتے ہیں، بڑی جلدی سے آگے جا رہا ہوں۔ حرم بن حیان کہ دل میں عشق اویس پیدا ہو گیا، میرے نبی کا عشق پیدا ہو گیا، میرے خواجہ اویس کرنی کا عشق پیدا ہو گیا۔ اب ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، یمن پہنچے، یمن والے کہنے لگے کوفہ کی طرف چلے گئے۔ جب کوفہ پہنچے، کوفہ والے کہتے ہیں کہ مکہ چلے گئے۔ جب مکہ پہنچے، مکہ والے کہتے ہیں کہ مدینے چلے گئے واپس حج کر کے۔ جب مدینے پہنچے تو مدینے والے کہنے لگے وہ فرات کی طرف نکل گئے۔ جب نہر فرات پر پہنچے، یہ میری تقریر کے آخری جملے ہیں، جب نہر فرات پر پہنچے، جب نہر فرات پر پہنچے، جب نہر فرات پر پہنچے، انی دیر تک میں جملہ نہیں دینا جنی دیر تک تسی سارے نے بدکار انسان دا منہ نہیں دیکھنا۔ میں اپنے آپ بدکار کہہ رہے ہیں، میں اپنے آپ گناہگار کہہ رہے ہیں، سیاہکار انسان کہہ رہے ہیں، تسی سارے نیک ہو، تسی سارے متقی ہو۔ جملہ ایڈا بڑا دین لگا، اگر اس جملے تے سنی دی زبان جو سبحان اللہ نہ نکلی ویسی صاحب میں ممبر تے کہہ رہے ہیں میں ساری زندگی تقریر کرنا چھڑ دیاں گا، جملہ بہت بڑا دینے لگا ہوں۔ میرے جملے کو ذرا دل کی تختی میں لکھنا۔ اویس یہ مائک اب تیرے ہاتھ میں رہنا چاہیے، حضران بھائی اللہ جانے، یہ مجمع جانے، رسول اللہ جانے، اگلے سال پتہ نہیں میں آتا ہوں یا نہیں آتا، جملہ بہت
بڑا دے کے جا رہا ہوں. بن حیان جب نہر فرات پہ پہنچے کہا السلام علیکم. اویس کرنی جب سلام لیا تو کہا وعلیکم السلام. عرم بن حیان نے سوال کیا اویس تیری میری ملاقات ہی کوئی نہیں, نہ تو میرے ساتھ سفر کیا, نہ بیٹھ کے کھانا کھایا, نہ تو نے میرے ساتھ پیا ہے, تو میرے نام کو کیسے جانتا ہے؟ حضرت اویس نے کہا عارف تو روحی من روحی کا, میری روح تیری روح کو جانتی ہے. اویس نبی نہیں, رسول نہیں. اگر اویس کی روح جانتی ہے تو محمد عربی کی روح کیوں نہیں؟ شیر پڑھا کے تقریر کرا, شیر پڑھا کے تقریر کرا. جی ایک ادھا ہونا چاہیے. نور اصلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. سارے میرے نال ملو جو میں پنجابی پڑھ رہا, کوئی سراکی نہیں پڑھ رہا, کوئی پشتو نہیں پڑھ رہا, کوئی انگلش نہیں پڑھ رہا, میں پنجابی دی اندر نات پڑھ رہا. نور اصلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. جنہوں حضور دی آن دی خوشی ہے وہ ہاتھ کا دلوے اپنے ہر لہرا کے اپنے ہتھاں نو جھنڈا بنا کے اے میرے نال مل کے بولے کملی والا آ گیا, ہر تھا سویرا ہو گیا. کملی والا آ گیا, ہر تھا سویرا ہو گیا. سارے بولو ذرا کملی والا آ گیا, ہر تھا سویرا ہو گیا. کملی والا آ گیا. میری ایک گل سن لو یار ذرا, اسی سارے پرا بیٹھے ہیں. میں کوئی پیر بن کے نہیں آیا, کوئی خطیب بن کے نہیں آیا, خدا دی قسم تہاڈا بھرا بن کے آیا. مینوں کوئی بندہ خطیب نہ سمجھا جے, کوئی بندہ پیر نہ سمجھے. پیری مریدی ایک علیحدہ بات ہے, ایک کچہری ہے مصطفیٰ ہے, اے وچ تے فرقہ کوئی نہیں, سارے حضور دے غلام بیٹھے. ہاں میں بھی حضور دا غلام ہاں. کلانی صاحب نے ہاتھ چکا ہے, اے بھی حضور دے غلام. اویسی صاحب بھی حضور دے غلام, اے بھی سارے حضور دے غلام. ہن آ رہے نے الیکشن, آ رہے نے, ہاں جی آ رہے نے. میں کسی سیاسی پارٹی دے خلاف نہیں دے, ہر پارٹی اپنا اپنا کام کر رہی ہے. ساڈی سنیاں دی بھی ایک پارٹی ہے جڑی محمد والے محمد دا کام کر رہی ہے, جڑی کام کر رہی ہے نا وہ بولو ذرا سبحان اللہ یار ذرا. اسی اپنا کام کر رہے ہیں, جتھے کوئی لگا رہن دیو. کوئی اینج کردا تے اونوں کرن دیو. میں منبر تے کہہ کے جا رہا ہاں, کوئی اینج کردا تے کرن دیو, کوئی ایتھے بندا ایتھے بندا ایتھے بندا بنن دیو. تسی اپنی فکر کرو, تساں بھی مرنا ہے. یہ میلاد منا کے صرف سند حاصل نہ کرو نہ مولویاں کرو کہ جن نے میلاد منا لیا جنت جڑ جانا ہے. جنت ایڈی سستی سمجھی جے, ایڈی سستی جنت سمجھ لیجئے. جس جنت کے لیے مصطفیٰ روتے رہے, جس جنت کے لیے حسن و حسین شہید ہو گئے, جس جنت کے لیے مولا علی شہید ہو گئے, اتنی سستی سمجھی ہے. ادھر بیٹی ہے زہرا سلام اللہ علیہا, ادھر سید الانبیاء کی بارگاہ ہے. تو میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ مت سوچنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں, دوبارہ میں نو بلاؤ یا نہ بلاؤ, لیکن میں آخر تے تبلیغ کر کے جانی ہے. ساڑیاں مسجدہ خالی ہو گئی ہیں. انہا 2 نمبر مولویاں دی حرکتاں دی وجہ تو مسجدہ خالی ہو گئی ہیں.
یہ ویڈیو چل رہی ہے جی، میری لائیو چل رہا ہے، پوری دنیا سماعت کر رہی ہے. میں ڈر کے بات کرنے والا نہیں. انہاں مولویاں نے بندے بندے نو رافضی بنا دیتا. رافضی 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 رافضی. وہ جڑا نہیں رافضی انہوں بھی رافضی. خدا کے لیے 2 نمبر مولویوں سے بچو جو اپنے ویوز کے لیے یوٹیوب کی کمائی کھا رہے ہیں. عام بندے کے لیے نہیں جی یوٹیوب حرام ہے جی، ٹک ٹاک حرام ہے جی. تیرے گھر میں کمائی آئے تو حلال ہے. تیرے گھر میں کمائی آئے یوٹیوب کی وہ حلال، تو عام بندے کے گھر میں جائے حرام. جتنی بڑی جبل مولوی مار رہا ہے اتنے بھی زیادہ مل رہے ہیں. بیڑا غرق کر دیا ہے ممبر رسول کا. حیا ہی نہیں بچی ممبر رسول کی. ادھر ممبر رسول ہے قرآن پڑھنے کے لیے، فرمان مصطفیٰ پڑھنے کے لیے. ممبر رسول ماں باپ کی گالی دینے کے لیے نہیں. میں جان سارا نے مصطفیٰ سے ہاتھ باندھ کے منت کرتا ہوں، دوبارہ پھر سٹڈی کرو. اگر آپ کے شیڈول کے اندر 2 نمبر مولوی ہے، ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے اس سے جان چھڑاؤ. کوئی نیک انسان لے کے آؤ، عالم دین لے کے آؤ جو آپ کے سامنے قرآن پڑھے یا فرمان مصطفیٰ پڑھے. ہمارے سنیوں کا اجتماع ہے، ہمارے سنیوں کا اجتماع ہے. خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے منت کر رہا ہوں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس آئے تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ معراج کر آئے، لیکن جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے وہ معراج کیسے کریں؟ تو سرکار نے فرمایا صلاۃ و معراج المومنین، نماز مومن کی معراج. نماز مومن کی اونچی بولو، نماز مومن کی اونچی اونچی بولو، نماز مومن کی. یہ نماز مومن کی معراج ہے، تو کیوں نہیں روز معراج کرتا؟ میرے جد امجد فرمایا کرتے تھے کوئی اتنے سخت نہ بنو کہ بندے آپ سے باغی ہو جائے. میرے صوفی محمد بخش میرے جد امجد فرمایا کرتے تھے، قبلہ چٹھا صاحب جانتے ہیں، وہ صوفی تھے درویش، فرماتے تھے پہلے بندے کو 1 وقت کا نمازی بناؤ. جب 1 وقت کا نمازی بن گیا تو دوسرے وقت میں اس کو خود یا جب 2 وقت کا بن گیا تو تیسرا وقت اس کا دل کہے گا کہ یار میں نے 2 پڑھنی ہے، تیسری بھی پڑھ لوں. میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے جا رہا ہوں، انجمن جان سارا نے مصطفیٰ حضور کا میلاد کرو، گج وج کے کرو. جتھے تانوں میری ضرورت ہے، فقیر دن بھی حاضر ہے، فقیر راتی بھی حاضر ہے. تانوں پیسے دی ضرورت ہوے، تانوں بیان دی ضرورت ہوے، تانوں کسی جگہ تے مناظرے دی ضرورت ہوے، فقیر آدمی حال میں تیار ہے. تواڈے واسطے نہ دن بھی قربان ہے، میرا رات بھی قربان ہے، لیکن میں تواڈے تے اس واسطے راضی ہاں کہ تسی او کم کر رہے ہو جڑا میں کر رہا. میں بھی وزیر آباد دے اندر واپی دیوبندی اندراں جوار دتے نے تے تساں بھی اندراں جوار دتے نے. گل پکی ہے، پکی گل ہے. جڑا نبی دا منکر ہے، اگر تیری ماسی دا پتر ہے نبی دی جُتی تو مار. جڑا نبی دا منکر ہے تیرے چاچے دا پتر ہے نبی دی جُتی تو مار. اپنے عقیدے اندر نبی لے کے آ. جس وقت تو اور میں قبر وچ جانا ہے، فرشتیاں نے پوچھنا باپ کو تقولو یا کہ حال رجل، میرے نبی نے آنا فرشتیوں پیچھے ہٹ جاؤ، اے او وے جن نے مینوں ویکھیا نہیں سی نبی کرنا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک. اللہ رب ذوالجلال تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے. اللہ رب ذوالجلال میری زندگی بھی تانوں لا دے. خدا دی قسم نبی کریا کرو، اوے نبی کریا کرو، نبی کریا کرو. جڑا نبی کردا جی او دے چہرے تے رب نور ودا دیندا جی. جڑا نہیں نہ کردا او دے منہ تے پھٹے منہ پے جاندی ہے. تسی ایتھے لے آو سنی کرے نبی چہرہ کھلے گا، نور علیحدہ نظر آئے گا. تیسی کیوں نہ کیے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو
سب سے بالا والا اے بچے بچے نو لا دیں اپنی لب ہلاؤ انہوں جلسے آ جانے نے نا سیاست تے ہر کینڈیڈیٹ نے نعرہ مارنا جنہیں زندگی چ کدی نہیں نعرہ ماریا انہیں اپنے کینڈیڈیٹ نو ویکھ کے نعرہ مارنا کہ ایدی نظر میرے تے پوے انہوں پتہ لگ جائے کہ میرا کارکن بڑا تیز ہے بڑی اونچی بات نے نعرے مار رہا ہے اوے خدا دی قسمیں اس کینڈیڈیٹ دی نظر وچ آن واسطے نعرے مار دیو او دی نظر وچ آن واسطے نعرے مارو جدی نظر وچ آن واسطے نبیاں بھی ترستے رہے او دی نظر وچ آن واسطے نعرے مارو جنہیں تہاڈی میری قبر وچ آنا ہے کوئی کسی رشتہ دار نے قبر وچ نہیں آنا پیو نے بھی قبر دے باہر ماں نے بھی قبر دے باہر بھائیاں نے بھی قبر دے باہر جس نبی دا میلاد کر رہے ہو نا اس نبی نے آنا ہے تو پھر میں یہ کہنا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے سارے میرے نال مل کے بولو اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر حضرت نے فرمایا میرا تابوت جو ہے میرا تابوت میرے قد قامت رکھنا میرا تابوت میرے قد قامت رکھنا میرا لحد میرے قد قامت رکھنا لوگوں نے پوچھا امام احمد رضا یہ قد قامت کی کیا بات ہے فرماتے جب میرا نبی آئے احمد رضا لیٹ کے استقبال نہ کرے کھڑے ہو کھڑے مصطفیٰ جان رحمت